الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ واتباعہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها فاذا حکمتم بین الناس بالعدل صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، سوشل میڈیا پر سننے والے تمام تر مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مؤمنات، اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر علیہ السلام کو عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا، جہاں لوگ صحرائے عرب میں جنگل کی سی زندگی بسر کر رہے تھے. قانون نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. قبائل کے قبائل آپس میں لڑ رہے تھے، خاندانوں کے خاندان چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالہ سال لڑتے رہتے تھے. ان کا آپس میں ٹاکرا رہتا تھا. شاید یہی وجہ تھی کہ مکہ المکرمہ کوئی مستقل ریاست نہیں بن سکی. حالانکہ اور تو ریاستیں تھیں، مصر تھا، شام ایک ریاست تھی، یمن ایک ریاست تھی، ایران، لیکن مکہ المکرمہ عربوں کی سرزمین پر کوئی مستقل ریاست نہیں بن سکی. شاید یہی وجہ. پاک پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور ایسا انقلاب برپا ہوا صحرائے عرب میں اور پوری عرب کی سرزمین پر کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملے گی. کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے پیغمبر، اگر آپ ان لوگوں کے دلوں کو جوڑنا چاہتے اور اس کے لیے ساری دنیا کے خزانے اور دولت بھی جمع کر کے لگانا چاہتے، تب بھی آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہ پاتے، ان میں محبت نہ پیدا کر پاتے. اب اگر ان کے دلوں کو جوڑا ہے تو وہ در حقیقت ہم نے جوڑا ہے. تو یہ پاک پیغمبر علیہ السلام کا اعجاز بھی تھا کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے اور بعثت سے جو انقلاب برپا ہوا، اس کے پیچھے در حقیقت جو سب سے بڑی طاقت کار فرما تھی وہ اللہ رب العزت کی طاقت تھی. حضور علیہ السلام کا جب آخری لمحہ آیا دنیا سے جانے کا، تو یہودی بڑے خوش تھے کہ اب اس محمد کا کوئی مردوں میں سے بیٹا تو ہے نہیں، مردوں میں سے اولاد تو ہے نہیں. جب اولاد نہیں تو محمد کا جانشین بھی نہیں. اور دستور زمانہ ہے کہ باپ کا چھوڑا کام بیٹا پورا کرتا ہے. اگر ایک باپ جنگجو ہے، میدانوں میں اتر کر جنگ لڑنے والا ہے، تو باپ کے جانے کے بعد اس کا بیٹا ہی میدان جنگ میں اترتا ہے. اس لحاظ سے یہودی خوش تھے کہ جب محمد کا کوئی جانشین نہیں تو اسلام کے زوال کا وقت پیغمبر کے رحلت سے شروع ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العزت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا کہ جانشینی اولاد میں سے تو چلانی نہیں تھی، امت میں چلانی تھی. کیسے جی؟ اس لیے
میں نے کل یہاں پر بات جو ہے نا یہ ختم کی تھی کہ جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جانشینی ہے اس کا نام ہے خلافت۔ کیا نام ہے؟ خلافت۔ اس نقطے کو ذرا ذہن نشین رکھیں کیونکہ یہ بڑا کام آنے والا ہے، آگے ساری گفتگو شاید اسی پر مبنی ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو جانشینی ہے اس کا نام کیا ہے؟ خلافت۔ اب ایک خاص طبقہ ہے وہ محرم الحرام میں ان دنوں میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جانشینی جو ہے وہ رشتہ داری میں ہونی چاہیے تھی، کسی نہ کسی رشتہ دار کو پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا جانشین ہونا چاہیے تھا۔ ہیں جی، ہمارے استاد تھے حضرت استاذی علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پی ایچ ڈی لندن، جامعہ شرفیہ کے وہ شیخ الحدیث بھی تھے ہمارے، تو وہ استادوں کے بھی استاد تھے، اور مانچسٹر میں وہ امام و خطیب بھی تھے، تصنیفی لحاظ سے بھی ان کے بڑا ماشاءاللہ کام ہے، اور بہترین خطیب مقرر، ہر لحاظ سے وہ ہر میدان میں وہ ایک قسم کے ہیرو ٹائپ تھے، بڑا کام کیا انہوں نے، ختم نبوت کا میدان ہو، ناموس صحابہ، عظمت صحابہ، تحفظ صحابہ، اسی طرح جو ہے سیاسی لیول پہ دیکھا، یعنی ہر فیلڈ میں جو ہے وہ ماہر تھے، ہر فیلڈ میں۔ تو حضرت اساجی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ جانشینی جو ہے وہ کس میں سے ہونی چاہیے تھی، رشتہ داروں میں سے یا پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی اور دوستوں میں سے؟ تو حضرت اساجی نے اس کو جواب نہیں دیا، اساجی نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، تو بھی میرے ساتھ چل، میں بھی چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے۔ اور قرآن کریم یہ کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ جانشینی کا اہل ہے، ہاں، اس کے جو ہے سپرد کریں آپ امانتیں، اس کو آپ جانشین بنائیں، یہ اللہ کا حکم ہے، ان اللہ یأمرکم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے۔ تو اہلیت شرط ہے جانشینی کے لیے۔ اگر تو رشتہ داروں میں جو ہے کوئی اہل تھا تو اس کو ہونے چاہیے، ظاہر ہے، فیملی میں کوئی اہل تھا، اہلیت تھی، تو ظاہر ہے اسی کو ہونا چاہیے۔ اور اگر دوستوں اور ساتھیوں میں سے کوئی اہل ہے تو اس کو ہونا چاہیے جانشین۔ سمپل جواب ہے، قرآن نے بتا دیا، بس بات ختم ہے جی۔ کیونکہ ویسے بھی ایک شخص جو ہے وہ زیادہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، رشتہ دار اس کا آپ کو صحیح تعارف نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ باپ دادا جو ہے وہ تو ٹھہری پچھلی جنریشن، اور بیٹا اور اولاد یہ ٹھہری آگے آنے والی جنریشن۔ تو جو سب سے زیادہ ایک انسان کو جان سکتے ہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، ہاں جی، اس کی کیا مزاج ہے، تو وہ دوست ہوتے ہیں۔ اور ایک اصول بھی ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، یہ مقولہ ہے، اصول نہیں، مقولہ ہے۔ اور ہمارے ہاں تو جب یہ رشتے ہوتے ہیں، کسی جوڑے کا رشتہ ہو رہا ہو نا، تو لڑکے کے بارے میں جو معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں اس میں یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہے یا برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ میں بھی اترے، کہیں پر اگر صلح کے لیے جانا پڑا تو صلح کے لیے بھی گئے ہیں جی، سفر و حضر میں بھی اپنے ساتھیوں کو ساتھ رکھا۔ تو وہ سب سے زیادہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے آشنا تھے، نہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ دار۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جانشینی تو پھر جو ہے صرف دوستوں اور ساتھیوں میں ہونی چاہیے، لیکن ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کا اصول کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا کہ کس کو جانشین بنانا چاہیے، کس کو مقرر کرنا چاہیے، کس کے سپرد امانت کرنی چاہیے، اور وہ چیز ہے اہلیت۔ سمجھیے بات کی، تو اہلیت شرط ہے۔
حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ ذرا نظر دیکھیں، حضور کے پاس کتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت بلال حبشی جیسے متقی پرہیزگار، نیکیوں میں سب سے آگے، کعبہ کی چھت پر اذان دینے والے، ٹھیک ہے، جن کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ چلتے زمین پر تھے لیکن سنائی جنت میں دیتی تھی، صہیب رومی جیسے بڑے بڑے صحابی، حضرت سلمان فارسی جیسے صحابی، حضور حضرت ابو بکر حضور کے یار غار، ہاں جی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، کزن بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے حضور کی نظر دیکھیں کہاں جا رہی ہے کہ اللہ کے حضور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یا تو عمر کو اسلام کے لیے کو چن لے یا پھر عمر بن شام، ہے جی۔ تو اہلیت شرط ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ اہلیت ہے کہ یہ کل جو ہے لوگوں پر جو ہے حکمرانی بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو چلا بھی سکتے ہیں، سیاسی بصیرت میں حضور کا ثانی کوئی نہیں، ہاں جی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظر تھی وہ حضرت عمر پہ جا کے ٹھہری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اللہ نے قبول بھی کیا۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ہاتھ میں تلوار لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے وہ گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں ایک شخص ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں محمد کی گردن اڑانے جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان کو چھوڑیں، پہ اپنے گھر کا جا کے حال دیکھیں۔ وہ گھر جاتے ہیں تو ان کی جو بہن ہے وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے، تو سارا واقعہ ہے نا آپ کے سامنے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسلام کو حضرت عمر فاروق کے ذریعے عزت بخشی۔ ایک انگریز نے بھی لکھا کہ اگر ایک اور عمر ہوتا تو اس دھرتی سے کفر کا نام و نشان تک مٹ جاتا، یہ وہ عمر تھے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تھا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب ایک بات ہے، میں دوبارہ اسی چیز کی طرف آتا ہوں، اہلیت کی طرف، کہ عرب کی دھرتی پر بلکہ ہر سوسائٹی میں تقریباً کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے نا قوم ہوتی ہے، ایسا خاندان ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا سوسائٹی میں وقار، رعب اور دبدبہ اور عزت، شرافت یہ سب سے اونچا ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو عربوں میں سب سے زیادہ کون لوگ تھے جن کا جو ہے وقار تھا، دبدبہ تھا، رعب تھا، ان کی عزت لوگوں کے ہاں زیادہ تھی، لوگ ان کو شرافت کی نگاہ سے دیکھتے تھے؟ یہ میں جواب نہیں مانگ رہا اور نہ میں آپ حضرات کو جو ہے امتحان میں ڈالنا چاہتا ہوں، یہ اصل میں ایک اصل بات کی طرف جو ہے نا میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا جا کر بیٹھے ہیں یہ سوال نشان کی صورت میں۔ تو جواب بھی میں ہی دیتا ہوں، چلیں، کہ عربوں میں جو سب سے زیادہ نمایاں چیز تھی نا، جس کا وقار، رعب اور دبدبہ تھا، وہ تھا کعبہ۔ باقی چیزیں بھی تھیں، ٹھیک ہے، کھجور اور یہ کنویں وغیرہ اور یہ وہ، لیکن سب سے زیادہ جو نمایاں چیز تھی وہ کعبہ تھا۔ وہ کعبہ جس کو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کرایا تھا، اور اس کے متولی کتنے 100 سال حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہی رہے، جتنے بھی پیغمبر حضرت ابراہیم کے بعد آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے آئے۔ تو اس کعبے کے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل جو متولی تھے وہ قریش میں سے تھے، اور اس کعبہ کی نسبت سے ان کا بھی ایک رعب تھا، ایک دبدبہ تھا، سوسائٹی میں ایک عزت تھی، ٹھیک ہے، اور لوگ ان کو شرافت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ڈاکو بھی ان کے لیے راستے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ عربی لوگ جو ہے یہ سفر کرتے تھے، تجارتی سفر، شام، یمن، مصر، ہے جی،
مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اور کدھر سے کدھر. تو ڈاکو بھی قریش کے لیے راستے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ کعبہ کے متولی ہیں، کعبہ کے کیا ہیں؟ متولی ہیں، عزت کی وجہ سے. اور یہ واحد قوم ہے قریش جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا. پوری صورت ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم، انہی کے بارے میں اترے. ہمارے استاد جی حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب ایک جگہ بیان کر رہے تھے، تو پنڈال سے جو ہے نا ایک شخص اٹھے، اس نے کہا کہ قریش آپ کہہ رہے ہیں صرف قریش کا ذکر ہے؟ وہ پٹھان تھے جنہوں نے سوال کیا. تو پنڈال میں سے وہ ایک خان صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ پٹھانوں کا ذکر نہیں ہے. حضرت استاد جی نے فرمایا کہ میں اس وقت جو ہے نا وہ قریش کو ثابت کرنے میں لگا ہوا ہوں. آپ جو ہے اپنے ہاں کوئی پروگرام رکھیں، پھر انشاءاللہ مجھے بلائیں، میں وہاں پر جو ہے نا آپ کو یہ ثابت کر کے دوں گا کہ پٹھانوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے. تو بہرحال یہ واحد قوم ہے قریش جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا. تو میرے محترم دوستو، جو سب سے زیادہ وقار والی قوم تھی، جن کا رعب اور دبدبہ، شرافت، عزت وہ مشہور تھی، وہ یہی تھے قریش. اسی لیے اللہ رب العزت نے کعبہ کو بسانے والا بھی جو ہے قریش میں سے ہی پیدا کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی قریشی ہیں، عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں، ہاشمی ہیں. عبد مناف کی اولاد میں سے تھے نا حضرت عباس بھی اور حضرت ابو سفیان بھی. حضرت عباس کی اولاد کو جو ہے نا وہ ہاشمی کہا جاتا ہے، اور حضرت ابو سفیان کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنو امیہ. در حقیقت تو حضرت عباس اور ابو سفیان یہ دونوں عبد مناف کے اولاد میں سے. تو کعبہ کو بسانے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ایسی قوم کا انتخاب کیا، ایسے خاندان کا انتخاب کیا جن کا رعب اور دبدبہ پہلے سے تھا، تاکہ لوگ اس قسم کا جو ہے نا وہ گلہ نہ کر سکیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری لمحے میں جانشینی کے لیے صحابہ اکرام کو یہ مشورہ دیا تھا کہ کل جو ہے اگر آپ نے اپنا جانشین چننا ہو تو قریش میں سے چنیے گا. کیا؟ قریش میں سے. اور یہ اس لیے بھی تھا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریشیوں کے مزاج کو جانتے تھے. یہ قریشی لوگ کسی کے رعب اور دبدبے کو قبول نہیں کرتے. حضور نے اس لیے مشورہ دیا کیونکہ اگر کسی اور کو خلیفہ مقرر کیا جاتا قریشیوں پر، قریش پر، تو شاید وہ کسی اور کے رعب اور دبدبے کو قبول نہ کرتے. اس لیے حضور نے جو ہے صحابہ اکرام کو یہ مشورہ دیا. کیسے جی؟ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کے علم میں ہے، میں نے جو ہے نا وہ فتح مکہ کا واقعہ بیان کیا بھی تھا مختصراً شاید، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کو فتح کیا نا، اس وقت جو ریاست کا مرکز تھا نا وہ مدینہ تھا. تو حضور کسی بھی علاقے کو فتح کرتے تو وہاں پر اپنا نمائندہ مقرر کرتے، تو وہ جو دوسرا علاقہ ہوتا تھا نا وہ مدینہ کا ماتحت ہوتا تھا. حضور نے خیبر کو فتح کیا، خیبر میں جو ہے نمائندہ مقرر کیا، تو وہاں پر مقرر کرنے کے بعد خیبر کو مدینہ کے ماتحت بنائے. لیکن مکہ کو جب فتح کیا تو حضور نے مکہ کی ہیبت کی وجہ سے، اس کے وقار، رعب اور دبدبے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مدینہ کا ماتحت نہیں بنایا، اس کو مستقل طور پر رکھا، الگ تھلگ، کیونکہ اس کا اپنا ایک وقار ہے، وہ کسی اور کے رعب اور دبدبے کو قبول ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریشیوں کا مشورہ دیا کہ انہی میں سے جو ہے آپ نے کل اپنا جانشین چننا ہے. تصویر کا دوسرا رخ جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے بیٹھیں. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ ہاں جی. کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور نام تھا مہاجر، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی،
اور حضور سے قبل کتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ مدینہ میں جن لوگوں نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے قافلے کو جگہ دی ان کو کہتے ہیں انصار۔ دل کھول کر ان تمام حضرات کو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انصار نے قبول کیا۔ میزبانی میں آج بھی انصار کا ثانی کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے جو میزبانی کی نا وہ لاجواب تھی۔ آپ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مدینہ کے قریب ہی پہنچے ہیں کہ مہاجر بھی انصار بھی وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور ہر شخص کی یہ خواہش ہے، انصار میں سے بھی ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ حضور کی میزبانی جو ہے وہ میرے حصے پہ آئے، ہے جی۔ تو انصار کا ثانی میزبانی میں کوئی نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ہجرت کی اور وہیں پر کتنا عرصہ جو ہے مدینہ میں گزارا۔ پھر ایک وقت آیا کہ مدینہ المنورہ ایک مستقل ریاست بنی اور باقی علاقے بھی حضور نے کتنے فتح کیے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا اس دنیا سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحلت فرما گئے، تو ابھی حضور کو دفن نہیں کیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک بادشاہ، یہ دنیا کا اصول ہے، ایک بادشاہ جب دنیا سے جا رہا ہو نا تو اس کو دفن کرنے سے پہلے، اس پر مٹی ڈالنے سے پہلے اس کے سرہانے جو بادشاہت کا تاج ہوتا ہے وہ کسی اور کے سر پر جب تک نہ رکھا جائے اس وقت تک وہ پہلے بادشاہ کو دفنایا نہیں جاتا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، دستور زمانہ ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی دفنایا نہیں تھا، تو انصار کے دلوں میں یہ بات ہے کہ کیوں نہ اب جانشین تو مقرر ہونا ہی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ ہم نے جو ہے یہاں پر جگہ دی، محبت دی، زمین دی، ہیں جی، رہن سہن یعنی سب کچھ، میزبانی خوب کی، اور کعبہ سے تو جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھپ چھپا کر آئے تھے، ہم نے حضور کو جو ہے نا سینے سے لگایا۔ اب حضور دنیا سے جا رہے ہیں تو اب جانشینی جو ہے نا وہ انصار میں سے ہونی چاہیے، خلیفہ انصار میں سے ہونا چاہیے۔ یہ انصار کے جو ہے نا دلوں میں یہ بات آئی، اور انصار کا جو ایک بڑا تھا نا سردار، چودھری ٹائپ بندہ جس کی چلتی تھی، وہ تھا سعد بن عبادہ۔ سعد بن عبادہ نے تمام انصار کی ایک میٹنگ جو ہے وہ طلب کر لی اور ثقیفہ بنی ساعدہ میں ان سب کو جمع کر لیا۔ ثقیفہ بنی ساعدہ جو ہے ایک بہت بڑی حویلی تھی، وہاں پر اس نے میٹنگ طلب کر لی۔ اب جو مہاجر صحابہ اکرام تھے وہ تو سارے مسجد نبوی میں جمع تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، حضور کی جو میت تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھی، اور مسجد نبوی کے چاروں اطراف میں ازواج مطہرات کے جو ہے نا حجرے بنے ہوئے تھے۔ تو صحابہ اکرام مسجد نبوی کے اندر جمع تھے، اور ایک غم کا عالم تھا، ہر شخص پریشان تھا، انصار بھی پریشان تھے، بہت پریشان تھے۔ حضور کا غم پورے مدینہ میں ہر شخص کو تھا، چھوٹے بڑے کو غم تھا، لیکن کسی بھی بادشاہ کو دفن کرنے سے پہلے چونکہ خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے، اس لیے اس کشمکش میں انہوں نے جو ہے میٹنگ طلب کر لی کہ اب جو ہے نا انصار میں سے خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے جو ہے وہاں ثقیفہ بنی ساعدہ میں میٹنگ مقرر کر لی، تمام انصار وہاں جمع تھے، اور سعد بن عبادہ بھی وہاں موجود تھے، ان کا جو ہے نا وہ پروگرام چل رہا۔
اور اس میٹنگ کے دوران اس حویلی سے باہر نعمان بن بشیر گزرے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ گزرے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں لوگ جمع ہیں، خیریت تو ہے، وجہ پوچھی تو لوگوں نے بتایا کہ حضور کا جانشین مقرر کیا جا رہا ہے، کہ اب جانشین انصار میں سے ہونا چاہیے۔ ہم نے حضور کو سینے سے لگایا تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ سارے لوگ جمع ہیں۔ تو نعمان بن بشیر جو ہے وہ مسجد نبوی کی طرف دوڑے، وہاں پر انہوں نے جو ہے صحابہ اکرام، مہاجر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بتایا کہ آپ لوگ تو جہاں بیٹھے ہیں غم میں نڈھال، اور وہاں جو ہے انصار جانشین مقرر کر رہے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ہاں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جب یہ بات سنی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنی، اسی طرح باقی صحابہ بھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور حضرت عمر فاروق بھی ساتھ، اور ابو عبیدہ بن الجراح وہ بھی ساتھ، یہ تین صحابہ یہ اب جا رہے ہیں ادھر انصار کے پاس۔ ہمارے ہاں تو کسی جو ہے نا جانشین کو مقرر کرنے کے لیے بس ایک پتہ چل جائے کہ یہاں پر جو ہے نا ووٹنگ کا سلسلہ ہو رہا ہے اور کسی کو مقرر کیا جا رہا ہے تو سارے چل پڑتے ہیں، یہ بھی آ جائیں جی، وہ بھی آ جائیں، وہ ادھر سے بھی آ جائیں، ادھر سے بھی آ جائیں۔ لیکن یہاں اتنے بڑے ہجوم میں جب یہ خبر صحابہ کو معلوم ہوئی تو صرف تین صحابہ، ڈسپلن دیکھیں آپ، صرف تین صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، یہ تین صحابہ یہ ادھر چلتے ہیں ثقیفہ بن ساعدہ میں، اور وہاں پر جو ہے انصار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حیران ہو جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک رعب اور دبدبہ اور وقار تھا، قریش میں سے تھے وہ، تو ان پر ایک ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے، سارے انصار خاموش۔ اب جو یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا حضور کا جانشین مقرر ہونا چاہیے تھا، خام خواہ حضرت علی کو بیچ میں لاتے ہیں، خام خواہ انہوں نے تو اپنے آپ کو جو ہے جانشینی کے لیے پیش ہی نہیں کیا، پھر بھی پتہ نہیں یہ کیوں ان کو آگے لاتے ہیں۔ حضرت علی نے تو کبھی یہ خواہش ہی ظاہر نہیں کی کہ مجھے خلیفہ کیوں نہیں بنایا یا مجھے بناؤ، اس وقت کہہ سکتے تھے، ہاں جی، انہوں نے تو کبھی خواہش ہی ظاہر نہیں کی، پھر پتہ نہیں یہ لوگ کیسے حضرت علی کو خام خواہ بیچ میں لاتے ہیں۔ بھائی مسئلہ تو آج اگر مسئلہ ہونا چاہیے تھا خلافت کے اختلاف پر، بھئی حضرت ابوبکر صدیق کو جانشین بنایا، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت سعد بن عبادہ وہ جو تھے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے، ان کو ہونا چاہیے۔ اس طرح کا کوئی اختلاف ہو تو کوئی سمجھ میں بھی آتا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے جو ہے ایک میٹنگ طلب کی تھی، اور انصار میں سے بھی خلیفہ کو ہونا چاہیے، پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے آئے، ہم نے ان کو جگہ دی، سینے سے لگایا، تو یہ اختلاف تو پھر بھی سمجھ آتا ہے، لیکن اس کو جو ہے آپ حضرات چھوڑ دیتے ہیں اور حضرت علی کو خام خواہ بیچ میں لاتے ہیں۔ میں ایک لطیفے کے طور پر ایک بات سنا دیتا ہوں، بور تو نہیں ہو رہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا محرم کے دنوں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تھی باغ فدق کے لیے کہ مجھے جو ہے وہ حصہ دیا جائے۔ وہ عقل کے اندھو، حضرت فاطمہ الزہرا جیسی پاک باز خاتون جن کی چادر کو بھی چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا، وہ جائے گی حضرت ابوبکر صدیق کے دربار میں، ہاں وہ اپنا حصہ مانگنے جائے گی، اس کا شوہر نہیں تھا،
حضرت علی کرم اللہ وجہ اس وقت حیات نہیں تھے، پھر یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آپ بغض اور عناد میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ آپ کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں کون۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا اور انہوں نے جو ہے نا ظلم کیا، حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا، پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو بنا دیا۔ جو شخص خلافت میں اختلاف کر رہا ہو، ٹھیک ہے، کہ مجھے خلیفہ ہونا چاہیے پوری یعنی عرب کی سرزمین پر، جہاں تک جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمرانی کے پھیرے تھے، اس کا جو ہے وہ زوجہ محترمہ، اس کی اہلیہ، وہ ایک چھوٹے سے باغ فدق کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے دربار کے چکر لگائے گی؟ ہاں جی، اس کے گھر والا حضرت علی، وہ تو پوری سلطنت کو لینے کا جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں کہ مجھے دو آپ کے ہاں، اور اس کی گھر والی، اس کی اہلیہ جو ہے وہ باغ فتق کے لیے حضرت ابوبکر کے پاس آئے گی۔ ہاں، خامد پورا ملک مانگ رہا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ گھر والی، وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا، کیا وہ اس وقت کے حکمرانوں سے مانگے؟ سوچنے کی بات۔ تو یہ سارے پروپگنڈے ہیں، گمراہ کن باتیں ہیں، کھڑی ہوئی باتیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر لے آتے ہیں۔ تاریخ پر نظر ہے لیکن صرف نظر ہے، غور و فکر نہیں ہے اس میں۔ کچھ لوگ تاریخ پڑھتے ہیں لیکن تاریخ صرف پڑھتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، تدبر سے کام نہیں لیتے، ورنہ یہ باتیں تو سمجھ سے بھی بالا تر ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں جو ہے ثقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچے، انصار موجود تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک رعب اور دبدبہ تھا۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس لیے جمع ہیں کہ خلیفہ جو ہے انصار میں سے ہونا چاہیے، اور اس لیے ہم سب یہ میٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، کہ حاکم جو ہے، خلیفہ جو ہے، وہ کس میں سے ہونا چاہیے؟ قریش میں سے۔ کیا آپ یہ بات بھول گئے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ کا تصور بھی نہیں تھا، مفاد کے لیے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو تمام صحابہ اکرام جو انصار کے موجود تھے، انہوں نے کہا بیک زبان کہ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا تو میری رائے یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا جانشین مقرر کیا جائے، کیونکہ اس کے جو کمالات ہیں، اس کے جو فضائل ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کعبہ مکہ المکرمہ میں ہم لوگ جہاں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، دار ارقم میں، اس وقت یہ شخص ایمان لایا، اور اس کی وجہ سے ہم نے پہلی بار کھل کر لوگوں کے سامنے کھلے آسمان کے نیچے کعبہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اسی شخص نے اعلان کیا تھا سب سے پہلے، تو اس شخص کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی۔ تو اس سے پہلے کہ انصار بولتے، تائید کرتے، خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بولے تھے کہ یا ابوبکر صدیق، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے نا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ جو قرآن کریم کے اندر دوسرا شخص ہے، حضور، ایک تو حضور تھے تو دوسرا شخص ہے، یہ کون ہے؟ میں ہوں یا آپ؟
یہ پہلی جگہ تھی جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاجواب ہو گئے، جواب نہیں تو، ورنہ کوئی ایسا مقام نہیں کہ کسی نے کوئی سوال کیا ہو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر لاجواب ہوا۔ یہ پہلی جگہ تھی جہاں پر جو ہے حضرت عمر فاروق کے اس سوال پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاجواب ہو گئے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب دوسرے آپ ہیں تو یہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا جانشین آپ کو ہونا چاہیے۔ اور بالاتفاق تمام انصار نے بھی پھر اس چیز کی تائید کی کہ ہاں بالکل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا خلیفہ مقرر کرنا چاہیے۔ تو وہاں پر جو ہے انصار تو موجود تھے ہی تھے، مہاجرین میں سے، قریش میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور ابو عبیدہ بن الجراح بھی موجود تھے، دو گواہ موجود تھے۔ اللہ کی جانب سے شاید یہی منظور تھا کہ دو گواہ بھی ساتھ آئے تھے، ورنہ 4 بھی آ سکتے تھے، 5 بھی آ سکتے تھے، 7 بھی آئے، لیکن 2 آئے۔ مردوں میں سے 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی گواہی کے لیے۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ مقرر ہوئے اور کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ انصار بھی اس چیز کو مان گئے، سعد بن عبادہ بھی مان گئے۔ اور الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اس میں جو ہے حافظ علامہ ابن بر نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ نے اپنے دین کے معاملے میں ہمارا جانشین مقرر کیا، ہم اس شخص کو اپنے دنیا کے معاملے میں بھی جانشین مقرر کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حافظ علامہ ابن بر نے لکھا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ قریش میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب یہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا یہ تو خلافت منظور ہی نہیں تھی، اوپر سے جو ہے نا انہوں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ اسی دن ظہر کی نماز جو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، خلیفہ بنے ہوئے تھے، تمام لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، مان چکے تھے خلیفہ۔ اسی ظہر کی نماز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز پڑھی۔ پھر وہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے تو اوپر سے پڑھی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی پھر ہمارے پیچھے جو ہے نا اوپر سے نماز پڑھ لیں جیسے حضرت علی نے پڑھی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ٹھیک نماز پڑھی تھی، اوپر سے نہیں پڑھی تھی، اندر باہر ایک تھے۔ آپ کے ہاں جو ہے نا اوپر سے پڑھی تھی نا، تو آپ کو جو ہے نا اس قسم کا کوئی خدشہ ہے، آپ ہمارے پیچھے جو ہے اوپر سے پڑھ لیں، لیکن اپنی الگ جو ہے علیحدہ قسم کی مسجدیں تو نہ بنائیں، اختلاف کی جو ہے نا وہ بیج تو نہ بوئیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، ایک بات پہلے کر دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس صف میں کھڑے تھے اور جس کے ساتھ کھڑے تھے وہ حضرت خالد بن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی اور حضرت خالد بن ولید ایک ساتھ کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب وہ جب ہم اس پچھلے جواب میں نے آپ کو دے دیا نا، اس کا ہم جواب دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو مقرر کر دیا کہ علی کو کہ اگر یہ اس کی اقتداء میں صحیح ٹھیک طرح سے نماز نہ پڑھے تو اس کو مار دینا۔ او بھائی خدا کا واسطہ ہے یار، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور کتنا عرصہ حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے، صرف وہ ایک نماز تو نہیں تھی۔ چلیں آپ ایک نماز کا کہہ رہے ہیں نا،
حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، لیکن وہ ایک اور آخری نماز تو نہیں تھی۔ کتنا عرصہ حضرت علی اور کتنا عرصہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت رہی، لیکن کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، ہے جی۔ اور میرے خیال میں وقت کافی ہو چکا ہے، اب میں آخری بات کل انشاءاللہ پھر تفصیل سے مزید اس پر بات ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس قوم میں جو ہے وہ مبعوث ہوئے، وہ حکمرانی میں بھی بہت آگے تھے، جہاں بانی میں بھی بہت آگے تھے، سیاسی بصیرت سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا۔ تو جو بنو ہاشم تھے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی رکھا کہ شرافت میں، نیکی میں، برتری میں، بزرگی میں اور تقوی میں بہت آگے تھے، حکمرانی بھی تھی، ٹھیک ہے، بہترین حکمران بھی تھے، لیکن ان کا اپنا ایک روب، دبدبہ اور نیکی، یہ بنو ہاشم تھے، نیکی، شرافت اور اسی۔ لیکن حکمرانی کے لحاظ سے جو بہترین حاکم ٹھہرے وہ بنو امیہ تھے، حضرت ابو سفیان کی اولاد۔ یہ دونوں در حقیقت تو عبد مناف کی اولاد میں سے تھے، حضرت کیا کہتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے، بنو ہاشم اور بنو امیہ، یہ دونوں حضرت عبد مناف کی اولاد میں سے۔ بنو ہاشم کے سربراہ حضرت عباس تھے، اور بنو امیہ کی جو ہے نا وہ سربراہ حضرت ابو سفیان تھے۔ تو حضرت علی، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ میں نے سارا پھر آپ حضرات کی خدمت میں وہ پیش کیا تھا میں، کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا تو شاید میں نے آج یہ تفصیل بیان کی، لیکن کل میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں بھی، کہ کیسے وہ ان کو خلیفہ بنایا گیا اور کیا کیا اعتراضات تھے وہ بھی رکھے۔ پھر حضرت عمر کے جانے کے بعد حضرت عثمان، پھر حضرت عثمان کے جانے کے بعد حضرت علی، پھر وہ اختلاف حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بنو امیہ میں سے تھے، حکمرانی میں بہت آگے، اور یہ انڈیا کے اندر جو ہے نا آپ حضرات دیکھیں کہ محمد بن قاسم آیا تھا، یہ اسی کی برکت تھی، محمد بن قاسم، اور اس کا جو ہے نا یہ پاکستان، بنگلہ دیش، ان کے لوگوں پر بڑا احسان ہے۔ تو یہ در حقیقت محمد بن قاسم کس کی اولاد میں سے تھا؟ یہ بنو امیہ میں سے تھا۔ یہ اندلس کی سرزمین پر جو اسلام کا جھنڈا سب سے اوپر اور بلند نظر آتا تھا، یہ عبد الرحمن ثالث کی وجہ سے وہ حاکم تھے وہاں کے، جو کہ بنو امیہ میں سے تھے۔ تو حکمرانی جو کرنا جانتے تھے، اور جیسے ایک حاکم کا روب ہونا چاہیے، خلفائے راشدین اپنی جگہ، ان کے فضائل مناقب سے انکار نہیں، اب ان کی بات نہیں ہو رہی، اب ان سے نکل کر، خلفائے راشدین کا زمانہ تو 30 سال کا تھا، اب اس سے نکل کر میں ایک بات کر رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ حاکم تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیر زمانے میں وہ گورنر شام کے مقرر ہوئے، مقرر تو خیر پہلے ہو گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، لیکن حضرت عثمان کا جو پورا عرصہ خلافت تھا اس میں وہ شام کے گورنر رہے، اور انہوں نے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم جو ہے اب سیاسی طور پر اور حکمرانی کو جو ہے نا اب بڑھانے کے لیے جو ہے وہ تری والے علاقوں میں بھی نکلیں، سمندری بیڑے بنائیں، کشتی بنائیں، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے ہم اسلام کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں نکلیں۔ یہ جو نیوی کا نظام ہے نا، یہ اس کے بانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگوں کی اقسام میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے دن جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاپک پر ہم نے بات کی تھی، اس میں نے رکھا تھا جنگوں کی اقسام۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، یہ بھی ہیں، ایک نیوی، ایک ایئر فورس جو آج کے زمانے کی بتا رہا ہوں، اور ایک جو ہے آرمی۔ آرمی جو ہے وہ میدانوں میں نکل کر زمینی جنگیں لڑتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی جنگیں لڑی نا، ٹھیک ہے،
وہ یہ آرمی کی جنگ تھی، اس کو آرمی کہتے ہیں، یعنی زمینی جنگ۔ حضور غزوہ بدر میں گئے، احد میں گئے، احزاب میں گئے، خندق، یا اسی طرح خیبر میں جتنی بھی جنگیں حضور نے لڑی، تو یہ زمینی جنگیں تھیں، ٹھیک ہے، آرمی۔ اور ایک جنگ ہوتی ہے ایئر فورس، ٹھیک ہے، وہ ہواؤں میں لڑنے والی جنگیں، اور ایک ہے نیوی، یعنی سمندروں میں اتر کر کشتیوں کے ذریعے اور بحری جہازوں کے ذریعے اور توپوں کے ذریعے جو ہے وہ جنگ لڑی جاتی ہے، جو کہ جس کے بانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیشکش سب سے پہلے رکھی کہ ہم جو ہے نا اس طرح کا کوئی بحری بیڑا تیار کریں اور سمندروں میں نکلیں اور باقی علاقوں کی طرف بھی جو ہے نا اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہوں۔ اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے تھے، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے ہیں، خواب آیا، حضور جاگے، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ام حرام جو ہے حضور کی وہ باندھی تھی غالباً، خیر اس کے بارے میں تو مجھے خاص علم نہیں ہے، مزید انشاءاللہ میں آپ حضرات کی خدمت رکھوں گا تحقیق کے مطابق۔ ام حرام نے حضور کے چہرے کو دیکھا کہ مسکرا رہا ہے، تو ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت، کیسی مسکراہٹ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اسلام کا ایک بہت بڑا لشکر جو کہ بحری بیڑوں پر سوار ہے، سمندروں میں ہے، اور بادشاہوں کی طرح وہ اسلام کی سربلندی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت ام حرام جو تھی وہ بھی مسکرانے لگی اور فرمایا یا حضور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں نا کہ میں بھی انہی میں سے جو ہے نا انہی میں شامل ہو جاؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا کہ جا تو بھی اسی میں شامل ہو۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ جو قافلے نکلے تھے سمندروں میں، اس میں وہ ام حرام بھی تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ میں سے تھے، اور جنگی لحاظ سے ان کی ذرا سوچ کو دیکھیں کہ پہلے جو خشکی پر لڑنے والی جنگیں تھیں، صرف زمینی جنگیں، وہاں پر اگر ایک شخص ماہر ہے، اس کے کمالات ہیں، تو یہ تو کیا ہی بات ہے، لیکن ایک شخص زمین سے نکل کر سمندروں میں اترنے کی بات کر رہا ہے جس کا پہلے کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ہاں جی، اسلام میں پہلے تو اس قسم کا کوئی جنگ نہیں تھی نا، کسی نے کوئی بیڑا تیار نہیں کیا تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کی تعبیر تھی، اس تعبیر کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان کو یہ بحری بیڑا تیار کرنے کا مشورہ دیا۔ تو بہرحال کل سے انشاءاللہ میں مزید اس حوالے سے بات کروں گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی اور اس کے جو ہے واقعات، اور پھر یزید کو کیسے مقرر کیا اور کیا وجوہات تھیں، کس وجہ کی جو ہے نا انہوں نے یزید کو تخت پر بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آج میرے خیال میں وقت کافی ہو چکا ہے، معذرت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوئی میری زبان سے ایسے ویسے الفاظ نکل گیا تو اس کے لیے میں اللہ کے حضور بھی معافی کا طلبگار ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ حضرات بھی جو ہے نا وہ آپ معاف نہ ہی کریں تو خیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم، وما علینا الا البلاغ۔